عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، لیکن اصلی مفہوم، اصلی خواہش اس کی کچھ اور ہے۔ لیجئے تاریخ کا پہلا فساد برپا ہو رہا ہے، اور فساد بھی زبانی۔ کہا جا رہا ہے کہ جب میں اسے سنوار دوں، سجا دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں، یعنی مسجود ملائکہ آدم کی ذات نہ تھی، روح پروردگار تھی، اور جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو سب کے سب سجدے میں گر جاؤں۔ ایک نے فساد کیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا، تو جہاں سجدے کا منکر اللہ کی نگاہ میں لعنتی ہو، وہاں نمازیوں کا قاتل مومن کیسے ہوگا؟ آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے۔ جھکو، میرے بنائے ہوئے کے سامنے جھکو، یہ میرا بنایا ہوا خلیفہ ہے، بغیر تخت کے، بغیر تاج کے، بغیر لشکر کے، کوئی حکومت نہیں، ہمارا بنایا ہوا، جھک جاؤ اس کے سامنے۔ اس کا نہیں جھکوں، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ فسادیوں کو قرآن کہتا ہے شعور نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ لا یشعرون ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ ابتدا ہو رہی ہے، شعور نہیں ہے، لا شعوری ہے، جہالت ہے، عبادت پہ گھمنڈ ہے، اور پہلی رشوت کی پیشکش کر رہا ہے۔ یہ سجدہ معاف کر دیں، چپے چپے پہ سجدہ کروں گا۔ جو خدا نے جواب دیا وہ عبادت کی پالیسی ہے۔ کہا کم بخت، تجھے کس نے کہا میں محتاج عبادت ہوں؟ عبادت کر کے احسان نہ سمجھنا، وہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت۔ اب ایجاد کا نام عبادت نہیں، اب آپ کی میری ایجاد کا نام عبادت نہیں۔ عبادت وہ نہیں جو ہماری مرضی ہو، عبادت وہ ہے جو اس کی مرضی ہو۔ صبح کی نماز 2 رکعت پڑھیے، اطاعت ہے، تیسری شروع کر دیجئے، بغاوت ہے۔ اب میں تیسری رکعت پہ جھگڑا کر دوں کہ پڑھ تو میں قرآن رہا ہوں، یہ دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ آپ جو مرضی پڑھیں، جو کہا گیا وہ کرو، جتنا کہا گیا وہ کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ آخر کے زمانے میں آگ میں کھڑے رہ کر لباس بچانا آسان ہوگا، لیکن معاشرے میں رہ کے دین بچانا مشکل ہوگا۔ خالی وہی بچے گا جو دعائے غریق پڑھے گا۔ بندے نے کہا مولا تعلیم فرمائیے، فرمایا پڑھ یا رحمان یا رحیم ثبت قلبی علی دینک۔ تو اب وہ سنانے لگا تو اس نے کہا یا رحمان یا رحیم بمقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ امام نے جھنک دیا، فرمایا بے شک اللہ مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن تو اتنا پڑھ جتنا ہم تجھے بتا رہے ہیں، تو اتنا پڑھ۔ تیری مرضی کا نام شریعت نہیں، تیری مرضی کا نام شریعت نہیں۔ یہی تو فرق ہے جہاد میں اور فساد میں۔ نماز وقت پر ہوتی ہے، اس کا وقت معین ہے۔ میں آدھی رات کو فجر پڑھنا شروع کر دوں ادا کی نیت سے، وقت ہی نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ روزہ ماہ رمضان میں ہوتا ہے، میں محرم میں واجب کی نیت سے رکھ دوں۔ حج ماہ ذی الحجہ میں ہوتی ہے، میں رمضان میں حج پڑھنے چلا جاؤں۔ تو جب نماز کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، حج کا وقت ہے، تو کیا جہاد ہر وقت شروع ہو جایا کرے گا؟ جہاد کا وقت پوچھنا ہو تو 14 معصومین سے پوچھو۔ مکہ
اٹھا لی، رسول کے بعد نہیں تھا، علی نے تلوار نیام میں رکھ دی، صفین جمل میں وقت آ گیا، پھر تلوار علی نے نکال لی، حسن کے زمانے میں وقت نہ تھا، تلوار رکھ لی، کربلا میں وقت ہے، تلوار اتار۔ جہاد میں اور فساد میں وہی فرق ہے جو بدماش کے چاقو میں اور ڈاکٹر کے نائف کے اندر فرق ہے۔ وہ بھی چیرتا پھاڑتا ہے، ڈاکٹر بھی چیرتا پھاڑتا ہے۔ ڈاکٹر بعض اوقات جب چیریں پھاڑیں گے تو دل نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ یہی حملہ اگر دہشت گرد کا ہو تو خاتمہ ہو جائے۔ پتہ چلا جو زندگی کے لیے تلوار چلائے وہ جہاد ہوتا ہے۔ بدماش کو کیا معلوم کہ چاقو کتنا اندر اترنا چاہیے، اس سے کسی بیماری کے پھیل جانے کا خطرہ تو نہیں ہے۔ اور جب ڈاکٹر اپنا نائف استعمال کرے گا تو وہ انچ کا خیال رکھے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ کہاں کٹ لگانا چاہیے کہاں نہیں لگانا چاہیے۔ یہ فرق ہے جہاد کا اور فساد کا۔ جب جہاد برپا ہوگا تو مقصد زندگی لینا نہیں ہوگا، مقصد کشور کشائی نہیں ہوگا، مقصد وسعت اقتدار نہیں ہوگا۔ علی نے قاتل اپنے مخالف کو قتل کیا، امیر المومنین نے ایک جنگ میں کافر کو قتل کیا، سردار تھا، بڑی قیمتی قیمتی اشیاء تھی اس کے پاس، گردن کاٹ دی، سامان وہیں پڑا رہا، علی چل پڑے۔ کسی نے کہا یا علی یہ مال تو اٹھا لیجئے، فرمایا میں جہاد اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔ ان جنگوں سے سبق لیجئے جو ابتدا میں ہوئی ہے، اس زندگی کو پڑھیے پیغمبر کی کہ کس انداز سے سلسلہ چلتا ہے۔ آپ مکے میں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ظاہری بادشاہ نہیں ہے اور بظاہر اقلیت میں ہے، لیکن طرز زندگی کیا ہے؟ چلے جاتے ہیں، سامنے خاتون جاتی ہے، خاتون نے سر پر اپنی اوقات سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، گھر سے نکلتے وقت یہ سوچ کے نہ نکلی کہ یہ بوجھ اٹھا سکتی ہوں کہ نہیں اٹھا سکتی ہوں۔ اور یہ سیدوں کا پرانا طریقہ تھا کہ یہ باہر سے خواتین کو گھر تک پہنچا کے آتے تھے۔ آپ نے مولا نے رسول کریم نے سید الانبیاء نے خاتم النبیین نے اس کا سامان خود اٹھا لیا، اور اب وہ سکون میں آئی تو اب گفتگو شروع کر دی، تم اچھی ماں باپ کی اولاد لگتے ہو، کافرہ ہے لیکن رسول کے ماں باپ کے کردار کو پہچانتے، اچھے ماں باپ کو اولاد، اچھے ماں باپ کی اولاد لگتے ہو۔ ایک جادوگر آیا ہوا ہے ہاشمیوں کے خاندان میں، اس سے بچنا۔ جتلایا نہیں کہ وہ میں ہوں، بتایا نہیں کہ وہ میں ہوں۔ گھر پہنچے، سامان دیا، چپ کر کے واپس آ رہے، اور اس نے آواز دے کے پوچھ لیا اپنا نام تو بتائیے۔ مبارک لوگوں سے آواز آئی محمد، نام میں ایسی تاثیر تھی، قدموں میں گر کے کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔